اچھا پہلے تو بتائیے گا یہ آپ اس سے ایگری کریں گے اگر میں کہوں کہ بھائی ٹھیک ہے MQM جیتی ہے, مبارکباد کی مجھ سے, لیکن رنگ میں بھنگ جس کو کہتے ہیں وہ ہو گیا کہ 65 ووٹوں سے جیتے ہیں اتنی تگڑی سیٹ؟ دیکھیں 65 ووٹ سے جیتے ہیں آپ, 1 ووٹ سے میں 2002 میں MP بنا تھا تو 76 ووٹ سے جیتا تھا میں, اور اسمبلیوں میں مثلا 20 ووٹ سے بھی جیتنے والے ہوتے ہیں اور وہ پٹیشن چلتی ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ بہرحال ضمنی انتخابات کا ٹرن آؤٹ بہت کم رہا, اور اس میں سب سے کم موبلائز اب شاید ہمارا تقسیم شدہ ووٹر ہوا. مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے, اور یہ بات میں نے اس رات اپنے ٹویٹس میں بھی کی تھی, اور جہاں اس کے بہت سارے فیکٹر ہیں کہ ایک انتہائی مزدور اور نچلے متوسط طبقے کی آبادی میں ورکنگ ڈے پہ الیکشن ہونا اور 12 بجے سے مختلف پولنگ اسٹیشنز پر پرتشدد کارروائیوں کا آغاز ہونا اور ان کو نہ روکے جانا, یہ بھی اسباب میں ہے. وہیں ساتھ ہی ساتھ بہرحال MQM پاکستان کے لیے ہمارے لیے یہ تشویش کی بات تو ہوئی کہ ہمارا جو ووٹر ہے جس کو متحد ہو کے بہتر پرفارم کرنا تھا, اس کی ذہنی یا نظریاتی یا ووٹ کی سطح کی تقسیم کا تاثر بھی ہمارے لیے ڈیٹریمنٹل ثابت ہو سکتا ہے, اور یہ ہمیں اندازہ ہوا ہے. اور اس پر ہم کوشش بھی کر رہے ہیں کہ ہم اس تاثر کو رد کر سکیں. اچھا لیکن ظاہر ہے بھی حقیقت تو ہے نا کہ جو بھی آپ کا ووٹر, اب اس کو اردو اسپیکنگ کہیں, کراچی کا رہنے والا کہیں, مہاجر, جو بھی اس کا نام دے دیں, وہ اس کا ووٹ بہرحال ڈیوائیڈڈ بائی 3 تو ہوتا ہی ہے. ان دس پرٹیکولر کانسٹیٹیوسی ڈیوائیڈڈ بائی 3 ہو گیا, ورنہ ڈیوائیڈڈ بائی 2 تو ہوتا ہی ہے. اب بے شک اس میں بات ہو سکتی ہے کہ PSP کا اس میں شیئر آپ سے بہت کم ہوتا ہے, لیکن بہرحال ڈیوائیڈ تو ہوتا ہے. یعنی اکثر تو اس میں یہ ایک تجزیہ بنتا ہے نا کہ PSP میں یہ ہو سکتا ہے کہ کافی کانسٹیٹیونسی وہ نہ جیتے, جو کہ اب تک ایک بھی نہیں جیتی ہے, لیکن آپ کو ہرانے کا باعث بن جائے. تو آپ کہہ رہے ہیں ہم اس تاثر کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن اس حقیقت کو بھی کچھ انڈو کرنے کے لیے کوشش ہو رہی ہے کہ یہ جو ایک PSP نام کی ایک جماعت ہے جس کو بھی بہرحال ووٹ وہی بندہ دیتا ہے, کم تعداد میں دیتا ہوگا آپ سے, لیکن ووٹ وہی بندہ دیتا ہے جو آپ کو ووٹ, آپ کا ووٹر ہے پوٹینشلی, اس کو انڈو کریں, یہ کچھ ہو سکتا ہے؟ اس پہ سوچا ہے کیا کچھ اس الیکشن کے بعد؟ نہیں, اس الیکشن کے بعد پرٹیکولرلی سوچنا وسیم, جہاں میں سوشل میڈیا پر مختلف آوازیں سن رہا ہوں, وہیں مجھے یہ ذاتی طور کے اوپر علم ہے کہ ہمارے بہت سارے سینئر جو ذمہ داران ہیں, جنہیں لوگ سینئر سیاسی رہنما کہتے ہیں ہماری جماعت میں بھی, ان میں تو بہت سو کی یہی سوچ ہوتی ہے کہ یہ تقسیم کم سے کم ہو. یہی وجہ آپ نے دیکھی ہوگی کہ PSP کے کئی سرکردہ رہنما جو کافی عرصے سے فعال نہیں تھے, وہ واپس MQM میں آ گئے, ان کے اور بہت سارے دیگر لوگ آئے. اس کے معنی یہ ہے کہ کوئی مخاصمت یا کوئی دشمنی نہیں ہے, بلکہ وقتی طور کے اوپر سوچ کا اختلاف ہے. ہماری کوشش ہے کہ اس تفریق کو, سوچ کو کم کریں. اور جو بات آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آیا PSP کے ساتھ کوئی اتحاد کرنے کی چیز اس وقت زیر غور ہے, اسپیسیفکلی نہیں ہے. ہاں, لیکن مہاجر ووٹ کی تقسیم کو کم سے کم کرنے کی سوچ ضرور زیر غور ہے. اور اس کے لیے عملی چیز تو یہی ہوگی نا کہ اگر کچھ ایسا فارمولا ہو جس کے نتیجے میں MQM اور PSP ایک ہی پلیٹ فارم سے الیکشن لڑ رہے ہوں یا ایک ہی شناخت کے تحت, یعنی کچھ ایسا ہی ہوگا تو ہی ووٹ تقسیم ہونے سے بچا جا سکے گا نا. اور کیا صورت ہو سکتی ہے اس کی؟ بظاہر اس وقت آپ کو جو نظر آ رہی ہے وہ ایک ہی صورت ہو سکتی ہے, لیکن جو دوسری صورتیں ہیں وہ اس کو بھی پروب کیا جا سکتا ہے. صرف یہ ہماری تمام کے تمام لوگوں کی جو آج یا ماضی میں مہاجر نام کی سیاست کرتے آئے ہیں, ان میں واقعتاً اگر یہ درد مندی اور فکر مندی ہے کہ ہماری اس تقسیم کو, جو بھلے نام کی ہو, بھلے تاثر کی ہو, بھلے منیمل ہو, اس کو ایکسپلوئٹ کر کے جو ہماری پولیٹیکل ریلیونس ہے اس پہ سوال اٹھ سکتا ہے, اور پھر ہمارے جو رہی صحیح بھی سیاسی وقت کی بنیاد کے اوپر ہماری آواز سنی جاتی ہے وفاق میں, صوبے میں, اس پہ سوال اٹھ سکتا ہے. تو پھر میرے خیال میں ہمیں مزید ذمہ داریوں کا اور آؤٹ آف دی باکس سولوشن کی جانب جانا ہوگا. تو ہم آمادہ ہیں, ہم مل رہے ہیں لوگوں سے, دوستوں سے, رفقا سے جو ہمارے ساتھ نہیں بھی ہیں ان سے بھی, اور پوری دیانتداری اور سنجیدگی کے ساتھ یہ کوشش کر رہے ہیں. اللہ کرے کہ سب کے سب یہی کام کریں. ابھی تک کوئی ایسا اس ضمن میں باقاعدہ رابطہ تو نہیں ہوا MQM اور PSP کا؟ نہیں جی, MQM اور PSP کا کوئی باقاعدہ رابطہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے, لیکن اگر ایسی کوئی صورتحال نکل آتی ہے تو آپ کے خیال میں وہ ایک بہتر ہوگا, آپ مہاجر قوم یا جو جس کو بھی آپ نے ووٹر بینک کا بھی نام دے دیں, آپ لوگوں کے لیے بہتر ہوگا وہ, اگر ایسی کوئی صورتحال نکل آتی ہے تو؟
دیکھیں میری نظر میں تو بہت مطمئن ہو جاتا اگر مہاجروں کی نمائندگی نا جیسی بھی آپ کمزور کہہ لیجئے, چھوٹی ایم کیو ایم کہہ لیجئے, اس سے کہیں بہتر کوئی اور جماعت کر پاتی. جنہیں 14 سیٹیں دکھا دی گئیں, انہوں نے کراچی کے آبادی کے مسائل کے لیے, بلدیاتی مسائل کے لیے, نمائندگی کے مسائل کے لیے صدر بن جائے یا گورنر بن جائے مہاجر, یہ نہیں ہے. یہ تو پتہ نہیں کب سے ممنون حسین صاحب بھی تھے, گورنر بھی تھے, صدر بھی تھے. بات یہ ہے کہ جو اس احساس محرومی کا شکار شہری سندھ کا حق نمائندگی ہے, اس کو ادا کرنے کے لیے اگر کوئی آمادہ ہو نا مجھ سے بہتر, تو مجھے کوئی قلق نہیں ہوگا ایم کیو ایم رہے سیٹوں پر یا نہیں رہے. پرابلم یہی ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ایم کیو ایم کی آواز اس شہر کے لوگوں کی, بالخصوص مہاجروں کی آواز بن کے پاکستان کے ایوانوں میں رہے. اور اس کے لیے جہاں دوسروں کو ایک قدم اٹھانا ہے تو ایم کیو ایم کو 2 قدم اٹھانے ہیں, کیونکہ ہم بڑی جماعت ہیں, ہم پہ زیادہ ذمہ داری. تو آپ اگر بڑی جماعت ہیں اور آپ پہ زیادہ ذمہ داری اور آپ کہہ بھی رہے ہیں کہ اس ووٹ کو ڈیوائیڈ نہیں ہونا چاہیے, تو پھر آپ کو اس میں انیشیٹ کرنے میں کیا آ رہا ہے کہ اگر یہ کچھ بھی ایسا ہو کہ جس کے تحت جو ہے وہ یہ دونوں پلیٹ فارمز ایک ہو جائیں؟ وسیم, اب سے چند برسوں پہلے کی تو بات ہے, جب تو یہ انتخابی تقسیم کی بات بھی نہیں ہوئی تھی, تو ہم خود چل کے آفاق احمد صاحب کے گھر بھی گئے, مصطفیٰ کمال صاحب کے دفتر بھی گئے, اور ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ اپنی سیاست, جو بھی آفاق صاحب سے ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے, مصطفیٰ کمال صاحب سے ہو سکتا ہے, ان دونوں صاحبان کو ہم سے ہو سکتا ہے, لیکن اس کو مخاصمت میں, دشمنی میں, نفرت میں نہ کنورٹ کریں, تاکہ ووٹر کو یہ نہ لگے کہ ہم سب اس کے لیے اتنے سنسیئر نہیں ہیں جتنے اپنے اپنے تئیں ہم سمجھتے ہیں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.